امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، سمر سانگ۔ یاز جو اپنی یونیورسٹی کے لیے استنبول آئی تھی، اپنے والد کے خوابوں کو پورا کرنے سے پہلے گریجویشن کے بعد اپنے آبائی شہر واپس نہیں جانا چاہتی۔ اس کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنی ماں ایمینے سے جھوٹ بولتی ہے اور استنبول میں ایک نئی زندگی شروع کرتی ہے، یہاں تک کہ اگر شروع میں سب کچھ کامل نظر آتا ہے، قسمت کے پاس اس کے جھوٹ کو کیل کرنے کا اپنا طریقہ ہے جو اس کی زندگی کو گول کر دیتا ہے۔ اس کے جھوٹ نہ صرف اس کی زندگی کو تباہ کر دیں گے بلکہ اس کے چاہنے والوں کی زندگیوں کو بھی الٹا کر رکھ دیں گے۔ نمبر 9، واٹ ایف یو لو۔ واٹ ایف یو لو لیلا اور آتش کے غیر متوقع رومانس کی پیروی کرتا ہے، جو نوجوان ہیں جنہوں نے اپنے منصفانہ جدوجہد کا سامنا کیا ہے۔ لیلا شدید جذبے کے ساتھ ایک لچکدار یتیم ہے جو اپنے طویل عرصے سے کھوئے ہوئے والدین کی تلاش کے لیے فنڈز فراہم کرنے کے لیے مردوں کی ایک ٹیم میں شامل ہوتی ہے۔ جب وہ پہلی بار آتش سے ملتی ہے جو ایک امیر گھرانے کی ذہنی اور گھٹیا اولاد ہے تو معاملات ٹھیک نہیں ہوتے۔ لیلا کو آتش کے پلے بوائے چانپس نے بند کر دیا، اسے صرف ایک اور مراعات یافتہ سنوب کے طور پر دیکھ کر۔ نمبر 8، لو ٹریپ۔ خوبصورت اور ویمنائزر کیرم ییتر فیملی کا بیٹا ہے جس کا استنبول میں ٹیکسٹائل کا قدیم ترین کاروبار ہے۔ اپنے تخلیقی ذہن کے ساتھ اس نے اپنی فیملی کمپنی کو ایک سٹارٹ اپ کے ساتھ سیکٹر کا لیڈر بنایا کیونکہ وہ ختم ہونے والی تھی۔ وہ اسے پورا کرتا ہے لیکن وہ اب بھی اپنے والد کی نظر میں ایک مناسب آدمی نہیں ہے کیونکہ کیرم اپنی پوری زندگی شراب نوشی، کھانے پینے، سفر کرنے اور جتنی لڑکیوں کے ساتھ گھوم سکتا ہے گزارتا ہے۔ کیرم کی فیکٹری میں کام کرتی ہے وہ ایک ذہین، خوبصورت اور بڑے دل والی لڑکی ہے جو اپنے 2 بھائیوں کے زیر کنٹرول بورنگ، خوشی سے خالی زندگی گزار رہی ہے۔ ان میں سے ایک ظالم ہے جبکہ دوسرا بے کار ہے۔ نمبر 7، مور بیوٹیفل دین یو۔ مور بیوٹیفل دین یو میں افسون کو اس کے خوبصورت گاؤں کے گھر سے گھسیٹ کر شہر کی افراتفری کی زندگی میں لے جایا جاتا ہے جب اس کی طویل عرصے سے کھوئی ہوئی ماں دوبارہ نمودار ہوتی ہے۔ اس چلتی پھرتی کہانی میں مہربان افسون استنبول کے اعلیٰ معاشرے میں اس وقت تک ایڈجسٹ ہونے کی جدوجہد کر رہی ہے جب تک کہ اسے محبت نہ مل جائے۔ اس کے بعد وہ کھلتی ہے، ذاتی دشمنیوں پر قابو پا کر زندگی میں اپنا راستہ تلاش کرتی ہے۔ پروین نے افسون کو اس وقت چھوڑ دیا جب وہ صرف 6 سال کی تھی تاکہ وہ ایک اعلیٰ پلاسٹک سرجن بن سکے۔ نمبر 6، گیم آف فارچون۔ ادا ایک نوجوان لڑکی ہے جس کا ماننا ہے کہ اگر اسے اپنی زچگی کی خواتین کی طرح محبت نہیں ملے گی تو وہ ہمیشہ کے لیے ناخوش رہے گی۔ اپنے خاندان کی قسمت سے بچنے کی کوشش کرتے ہوئے ادا اسی یونیورسٹی میں البانیہ سے تعلق رکھنے والے ایک طالب علم روزگار سے محبت کرتی ہے جسے ڈیپورٹیشن کا خطرہ ہے۔ یہ مانتے ہوئے کہ روزگار اس کی پہلی محبت ہے، ادا نے اسے پرپوز کیا اور اس کی ملک بدری کو روکنے کے لیے انہوں نے جعلی شادی کی۔ اس کا خیال ہے کہ روزگار ان کی جعلی شادی کی 30ویں سالگرہ پر اسے آفیشلی پرپوز کرے گا، پھر آخرکار ان کی شادی کا حقیقی مہم جوئی شروع ہو جائے گی۔ نمبر 5، یو نوک آن مائی ڈور۔ ایدا ایک روشن، خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو ایک پھول فروش پر کام کرتی ہے۔ وہ اپنی ڈگری حاصل کرنے اور اٹلی جانے کے خواب دیکھتی ہے لیکن اس کے خواب اس وقت چکنا چور ہو جاتے ہیں جب بولٹ ہولڈنگ کمپنی کے وارث نے اس کی اسکالرشپ منسوخ کر دی اور اسے یونیورسٹی چھوڑنا پڑی۔ اب صرف 2 چیزیں اسے جاری رکھتی ہیں، اس کی پودوں سے محبت اور اس کی سرکن بولٹ سے نفرت۔ جب سرکن یونیورسٹی میں تقریر کرنے آتا ہے تو ایدا باہر احتجاج کر رہی ہوتی ہے۔ بدقسمت واقعات کا ایک سلسلہ ان دونوں کو دن کے بیشتر حصے میں ایک ساتھ ہتھکڑیاں لگا کر چھوڑ دیتا ہے۔ جب ادا کو معلوم ہوتا ہے کہ سرکن واقعی وہ سب کچھ ہے جس سے وہ نفرت کرتی ہے، مغرور، خود غرض اور ایک مکمل کنٹرول فریک۔
نمبر 4، سفائر۔ سیریز کا مرکز گل سوئے خاندان پر ہے جو کیپاڈوشیا کے سب سے نمایاں خاندانوں میں سے ایک ہے، جن کی انتہائی قابل احترام زندگی ایک غیر متوقع سانحے کے بعد تباہ ہو جاتی ہے۔ امریکہ سے اپنے بڑے بیٹے آتیش کی واپسی پر گل سوئے کافی عرصے کے بعد دوبارہ ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ آتیش، جس نے کم عمری میں ایک ٹریفک حادثے میں اپنے والد کو کھو دیا، نے اپنے دادا عمر کی زبردست اتھارٹی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے سے انکار کرتے ہوئے گھر چھوڑ دیا۔ اپنی والدہ گلفہم کی درخواست پر وہ اپنے دادا کے قائم کردہ خاندانی کاروبار کو سنبھالنے اور بڑھانے میں اپنے بھائیوں یمان اور اوکان کے ساتھ شامل ہونے کے لیے کئی سالوں کے بعد گھر واپس آیا ہے۔ نمبر 3، لو ریسیپی۔ فرات، ایک شائستہ کباب ریسٹورنٹ کے شیف کی زندگی ٹی وی پر ڈاکٹر لو کی طرف سے دی گئی کوچنگ کی وجہ سے یکسر بدل جاتی ہے۔ وہ اسے ایک درجے پر لانا چاہتا ہے۔ یہ غصہ بھرا سفر اسے ایک اچھے فرانسیسی ریسٹورنٹ میں لے جاتا ہے۔ ایک سابق شیف کے طور پر جو فرانسیسی کھانوں کے لیے وقف ہے، فرات اپنے خفیہ جذبے کے ساتھ دوبارہ مشق کرتا ہے اور اس ریسٹورنٹ کی مالک ناز سوئلر کے ساتھ محبت کرتا ہے، جو اورینٹل اور ویسٹرن کے ساتھ بہترین مرکب بنا سکتا ہے۔ کھانے کے جوہر جلد ہی سمجھ جائیں گے کہ اس کی کتاب میں کوئی محبت کا نسخہ نہیں ہے۔ کیا ڈاکٹر لو کو محبت کا سبق دے سکتا ہے یا وہ محبت کی ترکیب ڈھونڈ سکتا ہے محبت کا نسخہ؟ نمبر 2، مراشلی۔ مراشلی ایک سابق فوجی ہے جس نے اسپیشل فورسز کو ایک سیکنڈ ہینڈ کتابوں کی دکان کھولنے اور اپنی بیمار بیٹی ذیلش کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ اس کی زندگی اس وقت بدل جاتی ہے۔ خوبصورت ماہور تورل اس کی کتابوں کی دکان میں داخل ہوتی ہے۔ ماہور کی جان مراشلی نے اس دن بچائی جب وہ غلطی سے خود کو مشکل میں ڈال دیتی ہے۔ اب سے دونوں کرداروں کی تقدیر اٹل طور پر جڑی ہوئی ہے۔ ماہور عزیز تورل کی قیمتی بیٹی ہے جو ترکی کے سب سے طاقتور تاجروں میں سے ایک ہے۔ وہ ایک دن کھینچی گئی اس تصویر سے خطرے میں پڑ جاتی ہے جو اس کی زندگی کو مسلسل خطرے میں ڈال دیتی ہے۔ نمبر 1، مائی لیفٹ سائیڈ۔ ڈرامہ سیریز ایک ماں اور اس کی جوان بیٹی سیرا کی کہانی کی پیروی کرتا ہے جب وہ فضل سے گرنے کے بعد ایک عام محلے میں اپنی نئی زندگی کی عادت ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سیرا، جو اپنے دونوں پیروں پر کھڑا ہونا سیکھ رہی ہے، اس کا سامنا امیر اور طاقتور کتلو سوئے خاندان کے وارث سیلم سے ہوگا اور چنگاریاں اڑنے لگیں گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔